السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی صفحہ نمبر 9۔ پہلی کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب پھر بعد میں سمجھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبقی مثل عبد اللہ علما داخلا فیہ مع انه معرب لفظة بإعرابين ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنه لو كان الأمر بالعكس لكان أنسبه، وما أورده صاحب المفصل في تعريف الكلمة حيث قال هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع، فمثل عبد الله علما خرج عنه فإنه لا يقال له لفظة واحدة. وبقي مثل الرجل وقائمة وبصري مما يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة داخلا فيه فأخرجه بقيد الإفراد، ولو لم يخرجه بتركه لكان أنسب لما عرفته. واعلم أن الوضع يستلزم الدلالة لأن الدلالة كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر، فمتى تحقق الوضع تحققت الدلالة، فبعد ذكر الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة كما وقع في هذا الكتاب، لكن الدلالة لا تستلزم الوضع بإمكان أن تكون بالعقل كدلالة اللفظ الدائز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، وأن تكون بالطبع كدلالة أح على وجع الصدر، وبعد ذكر الدلالة لا بد من ذكر الوضع كما في المفصل۔ بچوں، آپ نے کتاب کی عبارت سنی، آئیے مطلب سمجھتے ہیں۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وَبَقِيَ مِثْلُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَمًا، مصنف نے مفرد کی قید لگا دی تھی، تو صاحب شرح جامی نے فرمایا کہ مفرد کی قید سے تمام مرکبات خارج ہو گئے، چاہے وہ مرکبات کلامیہ ہوں جیسے ضرب زید زید قائم وغیرہ، وہ سب کلمے کی تعریف سے خارج ہو گئے کیونکہ وہ کلمہ نہیں ہے، وہ تو کلام ہو گئے، یا مرکبات غیر کلامیہ ہوں، یعنی جو کلام تو نہ ہو لیکن مرکب ہو، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہو، لہذا مرکبات غیر کلامیہ بھی خارج ہو گئے کلمہ کی تعریف سے، لہذا الرجل قائمۃ بصری جیسی مثالیں بھی خارج ہو جائیں گی، اگرچہ ان کو کلمہ واحدہ سمجھا جاتا ہے، ایک ہی اعراب دیا جاتا ہے شدت امتزاج کی وجہ سے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے، اس لیے یہ مرکب ہیں، یہ بھی سب کے سب خارج ہو گئے کلمہ ہونے کی تعریف سے۔ وَبَقِيَ مِثْلُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَمًا، اور عبداللہ جیسی مثالیں حالت عالمیت میں ابھی کلمہ کی تعریف میں داخل رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ جب تک عالم نہیں تھا تب تک تو عبد یہ عبادت کرنے والے یا بندگی کرنے والے پر دلالت کرتا تھا، لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ پر دلالت کرتا تھا، یعنی لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا تھا، تو جب تک یہ عالم نہیں تھا اس وقت تک تو یہ مرکب تھا، لیکن جب یہ عالم ہو جائے، کسی کا نام رکھ دیا جائے عالمیت کی صورت میں، اب وہاں پر مجموع من حیث هو المجموع معتبر ہوتا ہے، ترکیب اضافی معتبر نہیں ہوتی۔ اب عالمیت کی صورت میں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت، اس کی دلالت مقصود ہی نہیں ہوتی۔ جب دلالت مقصود ہوتی ہی نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں یہ مفرد کی تعریف سے اب خارج، حالت عالمیت میں خارج نہیں ہوگا، حالانکہ اس کو دو اعراب دیے جاتے ہیں،
لفظاً بھی معرب ہوتا ہے، اعراب اس میں لفظاً آتا ہے. دیکھو جاءنی عبداللہ، تو عبد کی دال پر لفظاً اعراب آیا نا، اللہ کی ہاں پر لفظاً کسرہ آیا نا جی. لفظتاً یہ معرب بھی ہے اور دو اعرابوں کے ساتھ معرب ہے کہ دیکھو دو اعراب آئے، دال پر ضمہ اور ہاں پر کسرہ. رائے تو عبد اللہ، دال پر فتحہ اور اللہ پر کسرہ، اللہ کی ہاں پر کسرہ. تو اب یہاں پر دو اعرابوں کے ساتھ یہ معرب بھی ہے، اس کے باوجود یہ کلمہ کی تعریف میں داخل رہا حالت علمیت میں. یہ صاحب کافیہ کے مفرد کی قید لگانے کی وجہ سے ہوا ہے. صاحب شرح جامی اپنا رجحان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پیارے بچوں، علم نحو کا مقصد ہوتا ہے. علم نحو کی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی؟ علم نحو کی تعریف آپ نے پڑھی تھی. علم نحو وہ علم ہے جس میں ایسے قانون اور اصول کو جانا جائے جن کے ذریعے سے کلمے کے آخری احوال کو جانا جائے اعراب و بنا کے اعتبار سے. تو اعراب و بنا جاننا یہ علم نحو کا مقصد ہے، علم نحو کی غرض ہے. ایک نحوی علم نحو کے اندر اعراب و بنا ہی سے بحث کرتا ہے، کیفیت ترکیب سے بحث کرتا ہے. تو علم نحو کی غرض اعراب و بنا ہے، لہذا اگر کہیں پر ایک اعراب آئے تو اسے ایک کلمہ کہنا چاہیے، اور دو اعراب آئیں تو اسے مفرد نہیں کہنا چاہیے. تو صاحب شرح جامی کہتے ہیں کہ علم نحو کی غرض جو شخص جانتا ہے وہ اس شخص پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اگر معاملہ الٹا ہوتا تو بہتر ہوتا. یعنی قائمۃ بصری جیسی مثالیں اور الرجل جیسی مثالیں ان پر چونکہ ایک اعراب آتا ہے اور اعراب ہی سے بحث ہوتی ہے. علم نحو کی غرض ہی اعراب جاننا ہے، تو جب ایک اعراب آتا ہے تو انہیں مفرد میں ہونا چاہیے. اور عبداللہ جیسی مثالوں کو حالت عالمیت ہی میں صحیح، لیکن آتے دو اعراب ہے. جب دو اعراب آتے ہیں تو ان کو مرکب ہونا چاہیے، کلمہ کی تعریف میں داخل نہیں ہونا چاہیے. صاحب شرح جامی نے یہ اپنا رجحان بیان کیا، فرماتے ہیں وَلَا يَخْفَى عَلَى الْفَطِنِ الْعَارِفِ، ایک سمجھدار علم نحو کی غرض کو جاننے والے شخص پر یہ مخفی نہیں ہے. کیا؟ لو کان الامر بالعکس لکان انسبا، اگر معاملہ اس کا الٹا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ مناسب ہوتا کہ قائمۃ بصری اور الرجل جیسی مثالیں کلمہ کی تعریف میں داخل ہوتی اور عبداللہ جیسی مثالیں حالت عالمیت میں کلمہ کی تعریف سے خارج ہوتی، کیونکہ وہاں دو اعراب ہیں. یہ صاحب شرح جامی نے اپنا رجحان بیان کیا. اب یہ تو صاحب کافیہ کی گفتگو کر دی، اور صاحب کافیہ نے اپنی کافیہ کو ماخوذ کیا ہے کس سے؟ مفصل سے. تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے صاحب کافیہ نے مفصل سے اخذ کی ہے کتاب، تو صاحب کافیہ نے مفصل کے طرز کو تھوڑا بدلا کیوں؟ کیسے بدلا وہ ابھی ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں. اس لیے اس اگلے کی بات کو بیان کرنے کے لیے صاحب شرح جامی پہلے صاحب مفصل کی عبارت کو یعنی کلمے کی تعریف کو پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. تو صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف کیا کی ہے، اس تعریف کو صاحب شرح جامی پہلے ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں وما اوردہ صاحب المفصل فی تعریف الکلمہ، کلمہ کی تعریف میں صاحب مفصل نے جو کلمات پیش کیے ہیں، حیث قال کہ انہوں نے کہا ہے ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، انہوں نے کہا کہ کلمہ وہ ایک لفظ ہے، اللفظۃ تا وحدت کے لیے لے کر آگے دیکھیے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک لفظ ہے جو دلالت کرے معنی مفرد پر بالوضع، وضع کے ساتھ. اب دیکھو غور کرو، ایک لفظ کہا نا انہوں نے،
تو صاحب مفصل کی تعریف کلمہ سے، کلمہ کی تعریف سے عبداللہ حالت عالمیت میں، عبداللہ جیسی مثالیں، عبداللہ ہو یا عبد الرسول ہو حالت عالمیت میں، یہ سب کے سب کلمہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں خارج ہو گئے؟ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ لَفْظَةً وَاحِدَةً، کیونکہ عبداللہ جیسے حالت عالمیت میں بھی ان جیسی مثالوں کو لفظۃ واحدہ نہیں کہا جاتا ہے، جبکہ صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف اللفظۃ الدالۃ سے تائے وحدت کے ساتھ انہوں نے تعریف کی۔ تو دیکھو صاحب مفصل نے عبداللہ جیسی مثالوں کو خارج کر دیا کلمہ کی تعریف سے، اور صاحب شرح جامی کا بھی رجحان کیا تھا؟ عبداللہ جیسی مثالیں کلمہ کی تعریف سے خارج ہونا چاہیے۔ لیکن صاحب شرح جامی کے رجحان پر عبداللہ جیسی مثالیں خارج ہونا چاہیے کلمہ کی تعریف سے، اس پر تو تائید صاحب مفصل کے قول سے مل گئی، لیکن قائمۃ و بصری جیسی مثالیں داخل ہونا چاہیے کلمہ کی تعریف میں، اس پر تائید نہیں ملی۔ اس کا اظہار غم بھی کرتے ہیں صاحب شرح جامی، فرماتے ہیں وَبَقِيَ مِثْلُ الرَّجُلُ وَقَائِمَةٌ وَبَصْرِيٌّ، ابھی اللفظۃ الدالۃ علی معنی میں ابھی الرجل اور قائمۃ بصری جیسی مثالیں ابھی داخل رہیں، کیونکہ ان کو شدت امتزاج کی وجہ سے لفظۃ واحدہ کہا جاتا ہے، مما یعد، کیونکہ یہ ان میں سے ہیں جن کو شدت امتزاج کی وجہ سے ایک لفظ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جیسی مثالیں داخلاً فی ہے کلمہ کی تعریف میں ابھی داخل ہیں، لیکن داخل تو تھیں، لیکن صاحب مفصل نے افراد کی قید آگے لگا دی اور کہا علی معنی مفرد بالوضع، معنی مفرد پر دلالت کرے وضع کے ساتھ۔ تو معنی مفرد پر دلالت کرے، اور الرجل یہ معنی مفرد پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر دیتا ہے، تو معنی مفرد نہ رہا۔ اس لیے قائمۃ و بصری جیسی مثالیں بھی کلمہ کی تعریف سے خارج ہو گئیں۔ صاحب شرح جامی نے صاحب مفصل کے اس قول کو ذکر کیا۔ اب پیارے بچوں، آپ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ کلمہ کی تعریف کے سلسلے میں تین رجحانات ہیں۔ ایک صاحب کافیہ کا، کہ صاحب کافیہ کے نزدیک الرجل، قائمۃ و بصری جیسی مثالیں وہ کلمہ کی تعریف سے خارج ہیں، اور عبداللہ جیسی مثالیں حالت عالمیت میں کلمہ کی تعریف میں داخل ہیں۔ یہ صاحب کافیہ کا اپنا مذہب ہوا۔ صاحب مفصل کا اپنا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک کلمہ لفظ واحدہ ہوگا، انہوں نے اللفظۃ الواحدہ سے تعریف کی ہے، اللفظۃ الدالہ سے۔ تو ان کے نزدیک عبداللہ جیسی مثالیں کلمہ کی تعریف سے تو خارج ہو گئیں، کلمہ کی تعریف سے خارج ہیں، کیونکہ ان کو ایک لفظ نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہی صاحب مفصل کے نزدیک بصریون، الرجل اور قائمۃ جیسی مثالیں بھی کلمہ کی تعریف سے خارج ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے افراد کی قید لگا دی۔ تو صاحب شرح جامی کے، صاحب کافیہ کے نزدیک قائمۃ بصری جیسی مثالیں خارج تھیں، عبداللہ جیسی مثالیں داخل تھیں۔ صاحب مفصل کے نزدیک عبداللہ جیسی مثالیں بھی خارج تھیں کلمہ کی تعریف سے، اور بصریون اور قائمۃ جیسی مثالیں بھی خارج ہیں۔ اور صاحب شرح جامی کا اپنا مذہب، اپنا رجحان یہ ہے کہ قائمۃ بصری جیسی مثالیں کلمہ کی تعریف میں داخل ہوں، اور عبداللہ جیسی مثالیں کلمہ کی تعریف سے خارج ہوں۔ تو یہاں پر تین رجحانات اور تین مذاہب یا تین اقوال آپ کے سمجھ میں آئے کلمہ کے سلسلے میں۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اگلے کی گفتگو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فَأَخْرَجَهُ بِقَيْدِ الْإِفْرَادِ، صاحب مفصل نے ابھی افراد کی پھر قید لگا دی اور کہا علی معنی مفرد، تو مفرد کی قید لگا کر ان کو خارج کر دیا، قائمۃ و بصریون اور رجل جیسی مثالوں کو کلمہ کی تعریف سے خارج کر دیا۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لو لم یخرجہ بترکی،
کہ اگر یہ قید نہ لگا کر، قید کو چھوڑ کر مصنف وہ صاحب مفصل اگر ان مثالوں میں سے ہر کسی کو بھی خارج نہ کرتے، الرجل قائمۃ بصری جیسی مثالوں کو خارج نہ کرتے کلمہ کی تعریف سے، لکان انسبا تو زیادہ مناسب ہوتا، لما عرفتہ اسی کی وجہ سے جو آپ نے پہچان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غرض علم نحو کی غرض کیا ہے؟ اعراب، اور یہاں پر اعراب ایک ہی آتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ کی تعریف سے خارج نہ کرتے، افراد کی قید نہ لگا کر، تو زیادہ موزون ہوتا ہے۔ یہ صاحب شرح جامی کا اپنا رجحان ہے۔ بہرحال 3 اقوال سامنے آ گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَضْعَ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ سے صاحب شرح جامی ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض آپ نے وہیں پر سمجھ لیا ہوگا کہ جو صاحب مفصل نے اب کلمہ کی تعریف پیش کی تھی، صاحب شرح جامی نے صاحب مفصل کی تعریف کلمہ کو پیش کیا اور کہا هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع۔ صاحب مفصل کی تعریف ذہن میں رکھیں اور صاحب کافیہ کی تعریف ذہن میں رکھیں، اور دونوں تعریفیں ذہن میں رکھنے کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ کافیہ مفصل سے ماخوذ ہے۔ اب اعتراض یہ ہوگا کہ جب کافیہ مفصل سے ماخوذ ہے تو صاحب کافیہ نے وضع کا ذکر کیا، دلالت کا ذکر نہیں کیا، جبکہ جس کتاب سے ماخوذ ہے مفصل سے، اس مفصل میں صاحب مفصل نے دلالت کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ دلالت کا، کہ انہوں نے تعریف کی اللفظۃ الدالۃ، دلالت کا ذکر کر دیا صاحب مفصل نے، لیکن صاحب کافیہ نے جنہوں نے اپنی کافیہ اخذ کی ہے مفصل سے، انہوں نے اس دلالت کا ذکر نہیں کیا۔ یہ کیوں؟ جب اخذ کرنے والے نے اپنی کتاب اخذ کی تو جس سے اخذ کی اس کے طریقے پر چلنا چاہیے، تو یہ بدلاؤ کیوں کیا صاحب کافیہ نے؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا؟ صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، صاحب کافیہ نے دلالت کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب کافیہ نے وضع کا ذکر کیا ہے اور کہا الکلمۃ لفظ وضع، وضع کا ذکر کر دیا نا۔ اور پیارے بچوں، وضع خاص ہے، دلالت عام ہے۔ ہر دلالت وضع نہیں ہوتی، لیکن ہر وضع میں دلالت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے وضع مستلزم دلالت ہے، جب وضع کا ذکر ہو گیا تو اسی کے ضمن میں دلالت ہو گئی، الگ سے دلالت کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضع مستلزم دلالت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اس لیے صاحب کافیہ نے جب وضع کا ذکر کر دیا تو دلالت کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جواب سمجھ میں آ گیا؟ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْوَضْعَ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ، آپ جان لیجئے وضع مستلزم دلالت ہوتی ہے۔ کیوں؟ لأن الدلالة، کیونکہ دلالت کہتے ہیں کون الشیء بحیث یفہم منہ شیء آخر، شے کا اس طور سے ہونا کہ اس سے دوسری شے سمجھ میں آ جائے۔ فمتى تحقق الوضع، تو جب جہاں جہاں وضع متحقق ہو جائے گی، تحققت الدلالت، وہاں دلالت بھی متحقق ہوگی۔ فبعد ذکر الوضع، تو وضع کے ذکر کے بعد لا حاجت الی ذکر دلالہ، دلالت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کما وقع فی ھذا الکتاب، جیسے کہ اس کتاب میں ایسا ہی واقع ہے کہ صاحب کافیہ نے کافیہ میں وضع کا ذکر کیا اور وضع کے ذکر کے بعد دلالت کا ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے صاحب کافیہ نے دلالت کا ذکر نہیں کیا۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ جب وضع دلالت کو مستلزم ہے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دلالت وضع کو مستلزم ہو، تو دلالت کے ذکر کے بعد وضع کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر صاحب مفصل ان کو بھی دلالت کے ذکر کرنے کے بعد وضع کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ صاحب مفصل نے دلالت کا بھی ذکر کیا ہے اور وضع کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب شرح جامی اس کا بھی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب دلالت اگر کوئی ذکر کر دے تو دلالت چونکہ عام ہے اور کوئی بھی عام خاص کو مستلزم نہیں ہوتا ہے،
اس لیے دلالت وضع کو مستلزم نہیں ہے۔ جہاں پر دلالت پائی جائے ضروری نہیں ہے کہ وضع بھی پائی جائے، دلالت ہو سکتی ہے اور وضع نہیں ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ دلالت عقل میں، کہ کہیں پر عقلاً دلالت ہو تو عقلاً دلالت ہو تو دیکھو وہاں پر وضع نہیں ہے بالکل، لیکن دلالت ہے۔ مثلاً دیوار کے پیچھے سے لفظ دیز بولا گیا، تو لفظ دیز جیسے ہی سنا گیا تو سننے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی بولنے والا موجود ہے۔ تو دیکھو لافظ کے وجود پر یہاں پر دلالت ہوئی، لافظ کا وجود سمجھ میں آ گیا، عقلاً دلالت ہوئی، تو دلالت عقلیہ ہے یہاں پر۔ حالانکہ یہاں پر لافظ کے وجود پر دلالت کرنے والا دیز سے سمجھ میں تو آئی، لیکن دلالت یہاں پر دیکھیے ہو تو گئی، دلالت سمجھ میں تو آ گیا، شے اول سے شے ثانی سمجھ میں آ گئی، لیکن عقلاً یہاں پر کوئی وضع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے دیز کو اسی کے لیے وضع کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھو دلالت عقلیہ ہے، وضع نہیں ہے۔ تو یہی بتانا مقصد تھا کہ دلالت ہو سکتی ہے اور وضع نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو دلالت وضع کو مستلزم نہیں ہے۔ ایسی مثال کے طور پر دلالت طبعیہ میں بھی دیکھ لیجئے، کی دلالت سینے کے درد پر، تو وہاں پر دلالت تو پائی جاتی ہے کہ کوئی کہتا ہے تو دوسرا سننے والا، اس کی آواز کو سننے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ دیکھیے کی دلالت سینے کے درد پر ہوتی ہے، یہ دلالت تو ہے یہاں پر لیکن وضع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کو وضع کیا ہے سینے کے درد پر، سینے کے درد کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر دیکھیے دلالت پالی گئی لیکن وضع نہیں پائی گئی۔ یہی بتانا مقصد تھا کہ دلالت مستلزم وضع نہیں ہوتی ہے، لہذا دلالت کے ذکر کے بعد وضع کا ذکر تو صحیح ہوگا، لیکن وضع کے ذکر کے بعد دلالت کا ذکر صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے صاحب مفصل نے دلالت کے ذکر کے بعد وضع کا ذکر کر دیا۔ تو پیارے بچوں سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لیکن الدلالۃ لا تستلزم الوضع، لیکن دلالت وضع کو مستلزم نہیں ہے، لامکان ان تکون بالعقل، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ دلالت عقل کے ذریعے سے ہو، یعنی دلالت عقلیہ ہو، جیسے کہ کا دلالت لفظ دیز المسموع من وراء الجدار علی وجود اللافظ، جیسے کہ لفظ دیز کی دلالت، جو دیز سنا گیا ہو دیوار کے پیچھے سے، کس پر دلالت؟ علی وجود اللافظ، بولنے والے کے وجود پر۔ تو یہ دلالت عقلیہ ہے، یہاں پر کوئی وضع نہیں ہے۔ وَأَن تَكُونَ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دلالت بالطبع ہو، کا دلالت علی وجع الصدر، جیسے کہ کی دلالت سینے کے درد پر۔ فبعد ذکر الدلالت لا بد من ذکر الوضع، تو فرماتے ہیں جب دلالت وضع کو مستلزم ہی نہیں ہے تو دلالت کے ذکر کے بعد وضع کا ذکر کرنا ضروری ہے، کما فی المفصل، جیسے کہ مفصل کے اندر موجود ہے۔ اس لیے صاحب مفصل نے دلالت کے بعد وضع کا ذکر کیا، اور صاحب کافیہ نے وضع ہی کا ذکر کر دیا، اس لیے وضع کے بعد دلالت کے ذکر کی ضرورت نہیں رہی۔ اس لیے یہاں پر ماخوذ اور ماخوذ عنہ کے کلمہ کی تعریف میں فرق ہوا۔ تو پیارے بچوں جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی، آج تک کلمہ کی تعریف مکمل ہوئی۔ اب آگے صاحب کافیہ کلمہ کی تقسیم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔